بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1857 میں بر صغیر کے رہنے والوں نے انگریزوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی آزادی اور خود مختاری بحال کرنے کی کوشش کی، مگر کمزور منصوبہ بندی، تنظیم کے فقدان اور محدود وسائل کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1857 کو ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بر صغیر کے رہنے والے مسلمان اور ہندو دونوں اس کا شکار تھے، تو انہوں نے حالات سے تنگ آ کر اور اپنی آزادی اور خود مختاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک قدم اٹھایا، لیکن ان کو کمزور منصوبہ بندی، پور پلاننگ اور ناکام منصوبہ بندی، اور اس کے علاوہ ان کی تنظیم سازی نہیں تھی، لیڈرشپ کا فقدان تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس وسائل جو تھے محدود تھے، کم تھے، تو جس کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی۔ اس طرح بر صغیر پر انگریزوں کا نو آبادیاتی راج مکمل طور پر قائم ہو گیا، اور چونکہ بر صغیر کے لوگ انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، تو انگریز اور مضبوط ہو گئے اور ان کا نو آبادیاتی نظام پوری طرح سے مکمل گرفت کے ساتھ تسلط قائم کر چکا تھا، ٹھیک ہے، اس نے انگریزوں کا نو آبادیاتی راج جو تھا مکمل طور پر قائم ہو چکا تھا۔ 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور بر صغیر کو تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں دے دیا گیا۔ 1858 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ڈائریکٹ کیا ہوا کہ بر صغیر کا جو تاج تھا، بر صغیر کی جو حکومت تھی، وہ کس کو دے دی گئی؟ برطانیہ کو دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ بر صغیر میں حکومت برطانیہ کا نو آبادیاتی راج 1947 تک قائم رہا، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی تک 1947 تک، یعنی 1858 سے لے کر پروپر جو ان کی گورنمنٹ رہی ہے، اس سے پہلے بھی انگریزوں کا ہی تسلط تھا، لیکن جو ڈائریکٹ براہ راست انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ 1858 سے شروع ہوئی، یعنی کہ 1858 سے شروع ہوئی اور 1947 تک قائم رہی۔ 14 اگست 1947 کو برطانوی راج ختم ہوا۔ اس طرح پاکستان اور بھارت آزاد ممالک کے طور پر قائم ہوئے۔ انگریزوں کی حکمت عملی کہتے ہیں پلاننگ کو، بیٹر پلاننگ کو، ٹھیک ہے۔ برطانیہ میں موجود مختلف صنعتوں کے لیے بر صغیر سے خام مال کی فراہمی۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ برطانیہ میں جو صنعتیں تھیں ان کے لیے جو خام مال تھا، را مٹیریل تھا، وہ بھی بر صغیر سے جانے لگا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اپنی معاشی طاقت کو منوانے کے لیے برطانوی معیشت کو مضبوط کرنا۔ اب دیکھیں، طاقتور ہونے کے لیے آپ کو مالی طور پر مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے برطانیہ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بر صغیر کا استعمال کیا۔ برطانیہ میں مختلف صنعتوں کی تیار شدہ اشیاء کی کھپت کے لیے بر صغیر کو ایک بڑی منڈی کے طور پر استعمال کرنا، ان کی حکمت عملی میں یہ بھی تھا کہ ہم بر صغیر کو ایک منڈی کے طور پر استعمال کریں گے اور یہاں سے تجارت کر کے پیسہ اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں برطانیہ کو ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر منوانا اور انگریزوں کو ایک برتر قوم کے طور پر روشناس کرانا۔ برطانیہ نے کیا کیا کہ خود کو انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی کہ ہم کو کس طرح انہوں نے خود کو بڑی فوجی قوت منوانا ہے، اور کس طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ انگریز جو ہیں یہ دوسری قوموں سے برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر اپنے اقتدار کو طول دینا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز کیا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو باہمی ان میں اختلافات ڈالے جائیں، اور اس کیا کیا جائے، ان کے اختلافات کا نا اتفاقی کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، یعنی اپنے اقتدار کو بڑھا دیا جائے، اپنے اقتدار کو مزید مسلمانوں پر قائم رکھا جائے۔